لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سورہ نحل کی آیت نمبر 18 اور جو میرا وقت ہے انشاءاللہ اس کے اندر میں نے چاہوں گا کہ مجھے کاغذ دکھائے کہ میرا وقت جو ہے ختم ہو گیا، اسے پہلے مولانا آپ کو پچھلا کیا پڑھا؟ موضوع ہے نیابت امام اور ہماری ذمہ داریاں. میں معمولاً کسی پروگرام میں بہت وقت سے آتا ہوں اور اس وقت بھی شاید 2-3 لوگ تھے، میں آ گیا تھا 3:45 بجے. اور جب سے میں لوگوں کو سن رہا ہوں استفادہ کیا اور اگلی تقریروں کو بھی سنوں گا، استفادہ کروں گا انشاءاللہ. اور بہت اچھی گفتگو ہوئی. مولانا عظمت اللہ صاحب اللہ چلے گئے، بہت بہترین گفتگو کی اور انہوں نے مثلاً جماعتی یا نباتی اور انسانی زندگی سے متعلق بہترین گفتگو کی. ایسے ہی خواتین میں سے 2 تقریریں سننے کی ملی، بہت مؤثر، بہت اچھی. اس میں خصوصاً یہ بات کہ اگر دنیا میں آدھی سے زیادہ خواتین ہیں تو کیا ان کا کردار نہیں ہوگا کسی چیز پر، کسی سماج پر، کسی معاشرے پر، کسی انقلاب پر؟ یقیناً ہوگا، مثبت یا منفی کے بولنے والے اس منفی اثرات کی طرف یقیناً توجہ دلائی، مثبت اثرات کی طرف اور کردار کی طرف توجہ دلائی اور انہیں بتایا. ایسے ہی عرفان سے متعلق خطیبہ نے بہترین گفتگو کی جس میں علم اور عرفان بہترین چیزیں ہیں. مولانا نجم صاحب مولانا ظفر انگریزی صاحب نے یقیناً 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اندرونی، بیرونی اور باقی رہ جانے والے اثرات دنیا پر ہیں. حقیقت میں سوچنے کی چیزیں ہیں اور اسے ایک درس ملتا. میں اصل میں کسی چیز کی گفتگو کرتا ہوں تو اول تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں مجلس پڑھنے والا انسان، مجلس پڑھنے والے کے لیے تقریر کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مجلس سننے والے لوگوں کے لیے کرسی پہ بیٹھ کر کے بہت دیر تک برداشت کرنا. اور اگر وہ برداشت کرتے ہوتے تو یقیناً وقت پہ آ جاتے. خود تقریر ایک کیفیت ہوتی ہے اور کسی موضوع پر تقریر کرنا کسی کے ذہن تک اس موضوع سے متعلق بات کو اطمینانی شکل میں پہنچا دینا ہوتا ہے. مجلسوں میں چاہے موضوع کوئی بھی رکھ لیتا ہے مگر 20 باتیں کہی جاتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں، اور ان موضوعات کو معمولاً اگر مجلسوں میں چھیڑ دیا جاتا ہے تو آواز آنے لگتی ہے پہلے اشرے میں تو خاص طور سے کہ مولانا موضوع بدل دیجئے، مولانا کچھ ذرا سا اس میں نمک مرچیں لگائیے ورنہ مجمع ٹوٹ رہا ہے. جو نمک مرچ کی عادی قوم ہو گئی ہو وہ سادہ کبھی جو پسند نہیں کر سکتی ہے اور اس کو اطمینان نہیں ہو سکتا سادگی کے پر. لیکن مجلس سے باہر بہرحال یہ نمک مرچ لگی ہوئی باتیں علماء تک پہنچتی رہتی ہیں. یہاں کبھی اس موضوع پر جو گفتگو نہیں ہوتی ہے، کبھی بتایا نہیں گیا ہے، کہیں سمجھایا نہیں گیا ہے،
آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ شاید جس حد تک انسان نے خود اپنی جگہ اس نے سوچا ہے، یہ کمزوری ہے انسان کی کہ کبھی اپنے کو جہل کے دائرے میں نہیں سمجھتا، کبھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا، ویسے جہل مرکب کا شکار رہتا ہے، وہ نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ یہ بڑی مشکل ہوتی ہے اور اسی لیے وہ اعتراضات کرتا ہے، خصوصاً یہ موضوع نیابت امام۔ آخر کیسے یہ نائب ہو گئے؟ یہ مولانا صاحب، یہ عالم صاحب، یہ آیت اللہ اور یہ مرجع، یہ نائب کیسے ہو گئے؟ اس سے کیا رابطہ ہے؟ کس طریقے سے بات تک پہنچ سکتے ہیں؟ یقیناً ایک حساس موضوع ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن یہ بھی طے ہے میں 15-20 منٹ میں اس کو نہیں سنا سکتا، مگر اس کے لیے میں تھوڑی سی بات پہلے کہنا چاہوں گا، شاید کسی حد تک یہ بات پہنچا سوچنے کے لیے۔ کبھی خالی ایک منجمد ذہن کو ہلا بھی دیا جائے، یہ بھی ایک انقلاب ہے۔ ہلا تو اپنی جگہ سے، شاید اسے توفیق ہو، اس لیے کہ زندگی کا نام ہی حرکت، جب تک حرکت ہوتی تبھی تک زندگی، حرکت ختم ہو جائے تو کفن دفن کا انتظام ہونے لگتا ہے۔ اس لیے حرکت دے دینا، ذہن کو متحرک کر دینا، کاش کہ اس پر سوچنے لگے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے ہاں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، کتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن زندہ معجزہ الہی ہے، رسول کا معجزہ ہے اس کائنات میں، جیسے اہل بیت، یعنی میں کہا کرتا ہوں حقیقت ہے کہ سرکار سالت مآت کے 2 ہی معجزے ہیں اور یہ دونوں قیامت تک باقی رہیں گے، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت، یہ قیامت تک باقی رہنے والی یہ دونوں معجزے ہیں۔ اور اس قرآن کو ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ میں خود اپنے سے پوچھوں، ہفتے میں 24 گھنٹے میں، ہفتے میں 2 دن میں قرآن میری زندگی میں کئی مرتبہ قریب آتا ہے، جبکہ اس قرآن کے سلسلے میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبروا بیوتکم بتلاوت القرآن، تم اپنے گھروں کو منور کرو، روشن کرو تلاوت قرآن سے۔ آج کے زمانے میں کون سا گھر اندھیرا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ 100 برس پہلے کی بات کہی جائے تو کہا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ چراغ میں تیل نہ رہ گیا ہو، مثلا ہر جگہ روشنی ہے اور ضرورت سے زیادہ روشنی، مگر میرے مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو منور کرو، روشن کرو تلاوت قرآن سے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک الگ سے روشنی ہے، یہ روشنی مراد نہیں ہے جس روشنی میں انسان اپنے کو پہچاننے لگے، اپنے کو دیکھنے لگے، خود اپنے کو پہچانے۔ یقین کیجئے اس پر، میری اس بات کو اپنے گرہ میں باندھ لیجئے گا کہ اگر انسان خود اپنے ہی کو نہ پہچانتا ہو تو وہ جھوٹا ہے جو کہے کہ میں فلاں کو پہچانتا ہوں، فلاں چیز کو جانتا ہوں، فلاں چیز کو پہچانتا ہوں، خود ہی کو نہیں پہچانتا، کسی کے پہچاننے کی بات کیا کر رہا ہے؟ بھلے اپنے کو تو پہچانو، تم کہاں ہو، کس قدر ہو، جس کا ہم اردو میں کہتے ہیں کتنے پانی میں ہو۔ انسان اپنے کو پہچاننے کی ضرورت کرنی ہے کہ وہ پہچانے اپنے کو، محسوس کرے اپنے کو کہ میں کیا ہوں۔ لیکن باتیں تو اتنی بڑی بڑی کرتا ہے دوسروں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، جیسا لگتا ہے کہ وہ سبھی کو پہچان رہا ہے، جب اپنی طرف متوجہ ہو تو کسی کو نہیں پہچان رہا ہوتا ہے۔ میں نے چند آیات قرآن کی یہاں نقل کی ہیں، سب سے پہلے انسان سے متعلق۔ میں نے جو سب سے پہلی آیت پڑھی ہے تلاوت کے طور پر، یہ کہ اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے شکم سے پیدا کیا، جس وقت پیدا کیا ہے اللہ نے تو تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، جاہل تھے، لیکن فوراً ہی اللہ یہ کہتا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، مگر میں نے تمہیں 3 وسیلے دیے ہیں، 3 ذریعے دیے ہیں علم کے حاصل کرنے کے لیے، آنکھ، کان، آنکھ اور عقل۔ میں نے یہ 3 چیزیں کیوں دی ہیں؟ لعلکم تشکرون،
کہ شاید تم شکر گزار بندے بن جاؤ، شاید تم شکر گزار بندے. 3 قوتیں اللہ نے دی ہیں، شاید تم شکر گزار بندے ہو جاؤ. اتنی ہی بات نہیں، ایک جگہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 78 ہے جس میں یہ بات کہی ہے، اور 3 جگہ پر پروردگار عالم نے کہا ہے کہ مگر تم شکریہ ادا نہیں کرتے. میں اس کو بتا دیتا ہوں وہ 3 جگہ کون ہیں. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 ہے جس میں اللہ نے، سورہ ملک میں ہے غالباً آیت نمبر 36 ہے کہ ہم نے تمہیں کان، آنکھ اور عقل دی ہے، قلیلا ما تشکرون، مگر تم ہو کہ بہت کم شکریہ ادا کرتے. یہ چیزیں دی ہیں پروردگار عالم نے. یہ علم کا ذریعہ ہے، یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تینوں چیزیں جو ہیں وسیلے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. مگر ترتیب اگر دیکھیے گا تو اللہ نے اس ترتیب میں جو بیان کیا ہے معبود نے، پہلے کان کا ذکر کیا ہے، پھر آنکھ کا ذکر کیا ہے، پھر عقل کا ذکر کیا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کان کو دیکھیں تو کان ایک حد سے آواز کو سنتا ہے. آواز کو سننے کے بعد ایک بچہ جو ابھی بہت کچھ نہیں دیکھ سکتا، کان میں آواز جاتی ڈر جاتا ہے مثلا، اس کا مطلب کہ اس آواز سے اس نے کوئی چیز سمجھی، جانی. ایک حد سے آواز آ سکتی ہے، لیکن نگاہ سے اگر انسان دیکھے تو ستاروں تک اس کی نگاہ چلی جاتی ہے. اتنی دور تک دیکھ سکتا ہے، لاکھوں میل دور تک وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن عقل اس ستارے کے پیچھے بھی سمجھ سکتی ہے، اس ستارے کو اور سورج اور چاند کے پیچھے بھی چیز کو سمجھ سکتی ہے. اس لیے پروردگار عالم نے ان تینوں قوتوں کو عطا کرنے کے بعد سے پہلے ہی کان کے لیے ضرورت تھی مسموعات کی، آنکھ کے لیے ضرورت تھی مبصرات کی، یعنی کان کے لیے وہ چیزیں جس سے سنا، جو سننے والی چیزیں ہوں وہ ہونی چاہیے، آنکھ کے لیے جو دیکھی جانے والی چیزیں ہوں وہ ہونی چاہیے ہیں. ایسے ہی عقل کے لیے بھی چیزیں سوچنے کی دعوت دی، فکر کی دعوت دی ہے کہ کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں تدبر کرتے ہیں. لیکن عزیزوں میں اپنی بات کو ذرا سے جلدی سے کہتے ہوئے کہ ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو عالم تکوین میں یہ کان، آنکھ تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن عالم تکوین کے بعد یعنی چیزیں ہیں جتنی سننے والی، دیکھنے والی، سمجھنے والی، لیکن کون سی سننے والی چیز میری زندگی کے لیے جائز ہے اور کون سی دیکھنے والی چیز میری زندگی کے لیے جائز ہے، کون سی سننے والی چیز جو ہے جائز نہیں ہے، یہ شاید خالی دیکھ کے اور سن کر کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو بھیجے جو یہ بتائیں کہ ہر دیکھنے والی چیز دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ہر سننے والی چیز سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزیں تمہاری موت اور زندگی یعنی موت کے بعد اور زندگی میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں اور کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں. اس لیے پروردگار عالم نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا کہ انبیاء آئیں اور ان ساری چیزوں کو بتائیں کہ زندگی کے لیے جو کیا خیر ہے اور کیا شر واقع ہو سکتی ہے. کبھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ انسان کبھی کبھی یہ بات کہتا ہے کہ آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، کان سننے کے لیے ہے، تو آخر کیوں روکا جا رہا ہے؟ عزیزوں، اس کو بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کہی جا سکتی ہے کہ اس دنیا میں بھی اگر ہم بازار میں کچھ تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے کوئی چیز سامان لے کر کے آتے ہیں تو پہلے اس میں تلاش کرتے ہیں، قیمتی تلاش کرتے ہیں کہ دیکھیں اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے. اگر استعمال کرنے کا طریقہ نہ بتایا ہو اور غلط استعمال کر دے اور مشین یا کوئی چیز خراب ہو جائے تو آدمی اس پر بگڑنے میرا پیسہ ضائع ہوگا. ان کو بتانا چاہیے ہم نے نہیں بنایا ہے، اس نے بنایا ہے، تو بنانے والے پر ہماری عقلی کا فریضہ ہے کہ وہ استعمال کا طریقہ بتا دے. اگر آنکھ ہم نے بنائی ہے، اگر ہم نے آنکھ بنائی، کان ہم نے بنائے ہیں، تب تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے. لیکن اگر کسی بنانے والے نے بنایا ہے تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بنا کے طریقہ استعمال بھی بتا دیا ہے کہ ہم نے آنکھ کو کہاں استعمال کرنا چاہیے ہے، کیسے استعمال کرنا چاہیے ہے، اور کان کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا چاہیے. مگر ان ساری چیز کے لیے اللہ نے اہتمام کیا کہ انبیاء کو بھیج دیے. جب پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجے، انبیاء کے بعد اگر دیکھیں تو اس دین کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. اس دین کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے کہ حفاظت محافظ دین بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو. یہ موضوع ہمارے یہاں بہت بڑا
پڑھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے، اور اس کو میں زیادہ تفصیل سے نہیں کہوں گا، وہ امام علیہ السلام کا سلسلہ ہے۔ رہا بس اہم ترین جو چیز بات ہے کہنے کے لیے وہ یہ کہ غیبت امام میں جو نائب کی بات کہی جا رہی ہے، یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ نائب کس معنی میں ہو سکتے ہیں اور کیسے ہمارا تسلسل وہاں سے یہ ہو سکتا ہے نائب۔ ہمیں صرف نائب کا لفظ نہیں دیکھنا چاہیے ہے، تھوڑا سا غور اور فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ بہت سارے اس میں قرآن کی ایک آیت اگر ہم پڑھوں تو شاید جو ہے بات مکمل واضح ہو سکے۔ اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله، چونکہ وہ آیات اللہ سے انکار کرنے لگے تو ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی ہیں، ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ آیات الہی جتنے بھی ہیں ان آیات الہی کو انسان پر غور کرنا چاہیے۔ ہم لفظ بھی اگر کسی کے لیے بول رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز جو ہے آیت ہوتی، اگر ہم نے کسی شخصیت کے لیے لفظ آیت بولی ہے تو اس میں تو سب سے پہلے اگر آپ غور کریں، احادیث کا مطالعہ کریں گے تو سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ ما للہ آیت ہے اکبر منی، یعنی مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی آیت ہے ہی نہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے امر المومنین آیت ہیں، اور جو واقعی ان کے قریب آ جائے، لیکن قریب آنے کے لیے ضرورت ہے اس کے کان کی، اس کی آنکھ اور اس کی عقل بھی کھلی ہونی چاہیے، ورنہ کیا ان کے قریب نہیں تھے؟ ایسے ہی ضرورت ان آنکھ اور کان کے ساتھ خالی اعتراض نہیں آیا۔ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے ذمہ داریوں کے لیے، ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور ذمہ داریوں سے کیا ہے؟ پہچاننا، اس پہچاننا اور پہچاننے کی کوشش تو ہم بھی کرتے نہیں، صحیح نہیں کرتے کہ ہم پہچانیں۔ سب آپ محمد محمد جل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ اور اللهم صل على محمد وآل محمد۔ علماء کی باتوں کو سننا چاہیے، میں اپنی بات کو رکھتے جاتے سے بھی آخری بات، ہماری ذمہ داری ہے پہچاننا، کہ ہم پہچانیں۔ ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس ذمہ داری کو پہچاننے کے لیے مشہور ترین حدیث ہے، یہ بھی گفتگو کے قابل اس لیے کہ اس پر انسان جو ہے فنی اعتبار سے اور درایت کے اعتبار سے اور روایت کے اعتبار سے اور راوی کے صحیح اور غلط ہونے کے اعتبار سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، اور میں جانتا ہوں، لیکن میں ظاہر اس میں اگر چلا جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ صرف اتنی بات کہنا چاہوں گی ہے کہ من کان من العلماء سائنا لنفسه وحافظا لدینه ومخالفا لهواه ومطیعا لامر مولاه، اگر یہ چار خصوصیتیں بتائی گئی ہیں کہ علماء میں سے جو وہ ہوں، ایسے علماء ہوں جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہوں، محفوظ رکھتے ہوں، برائیوں سے دور رکھتے ہوں، اپنے خواہشات کی مخالفت کرتے ہوں، دین کی حفاظت کرتے ہوں، مولا کے امر کی اطاعت کرتے ہوں، اگر ایسے مل جائیں تو عوام کے لیے ہے کہ ان کی تقلید کریں۔ مگر مجھے یہ ضرورت ہے کہ میں ایک بات ضرور کہوں کہ ہمارے ہاں اور دوسرے فرقے کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو بنیادی طور پہ ایک فرق ملے گا۔ دوسروں کے ہاں، اور آج کل تو ٹی وی کا زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور ایک درس صحیح بخاری کے نام سے ایک بہت زمانے تک درس آتا رہا، اگر آپ نے ان کو سنا ہوگا تو اس میں بات ان کے ہاں احادیث کی صحت کے لیے صرف راویوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ان کے یہاں راوی صحیح ہو گئے تو بیان کیا گیا اس کو نہیں دیکھا جائے، وہ کرنا ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ عقل لگانے کی بات ہی نہیں کرتے، سوال کرنے کو منع کر دیا۔ سوال بدعت، سوال کرنا بدعت ہے، سوال نہ کریں۔ راوی سچے ان کی ہاں اگر سچے ہیں تو وہ کیا بیان کر رہے ہیں،
آپ کو وہ نہیں دیکھنا، اصل حدیث راوی ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں اصل حدیث راوی نہیں ہے بلکہ اس بیان کو قرآن کے مطابق کر کے دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو صحیح ہے، چاہے اس میں راوی صحیح بھی ہو یا کیسے میں قرآن کے اگر مخالف کیا معصوم خود بھی کریں، ہماری طرف اس بندے کے بات کی جائے، لیکن اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اسے دیوار سے دے مار۔ ہو سکتا ہے کہ اس روایت کے سلسلے میں راوی کے بیان پہ آ جائے تو بہت ساری کمزوریاں نکال لیں، لیکن اگر انسان زندگی کے اعتبار سے غور کرے تو حقیقت میں مرکزیت کے لیے ہم جو لفظ بولتے ہیں مرکز، ایک دائرہ بنانے کے لیے ایک مرکز ہونا چاہیے تبھی ایک دائرہ بن سکتا ہے، جب تک نقطہ نہیں ہوگا تب تک وہ دائرہ نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے لفظیں بھی ہمارے لیے بولی جاتی ہے مرجعیت، مثلا مرجعیت اسی نقطے کا نام ہوتا ہے جہاں سے دائرہ بنا جاتا ہے۔ انسان کو ہم مثلا ہم عملی اعتبار سے بھی اگر ہم احکام وغیرہ کی طرف بھی جائیں تو ہماری اصل عبادت کب سے ہوتی ہے؟ ایک دائرے کی شکل میں ہوتی ہے۔ مثلا سال میں ایک مرتبہ اللہ اپنے ہاں بلاتا ہے، مگر خانہ کعبہ کا یہ ہم جو شوط کہتے ہیں، چکر بلاتا ہے، یہ میں کہتا ہوں تو غور کریں گے اس پر کہ جا کر کے طواف کرنا اور طواف کا 7 شوط پر مکمل ہونا، یہ 7 ہی کیوں 6 کیوں نہیں ہو سکتے، ایسے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ مکمل ہونا 7 پر اگر غور کیجیے تو چونکہ انسان کی زندگی ہی 7 دنوں میں محدود ہے، صرف 7 انسان کی زندگی 7 دنوں میں محدود ہے، 7 سے زیادہ نہیں بڑھتی ہے، پھر وہی جمعہ واپس آ جائے گا یا پھر وہی اتوار آ جائے گا، 7 دنوں پہ ہے۔ 7 مرتبہ اس شوق کا چکر لگانا کہ واپس جا کر کے تمہارے 7 دنوں کی زندگی بھی اس کا مرکز یہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات میں جو آپ ادھر ادھر چلے جائیں، یہ نہیں سب ایسے ہی مثلا 7 ہی پتھر مارے جائیں گے تو شیطان کو 7 دن یاد رکھنا ہے۔ اگر اس بات انسان ان احکامات کے فلسفے کی طرف متوجہ ہو، ہم تو عبادتوں کو خالی عبادت کے لیے یہ ہماری عبادت اور یہ ہمارا کام ہے، یہ والا زندگی نہیں ہونی چاہیے ہے۔ تو عزیزو ہمیں ہماری ذمہ داری ہے پہچاننا۔ یقین کیجیے اگر میں تفصیل سے گفتگو کرتا کہ جتنے بھی مرد آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، مرجعیت کے لیے اور ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے جن لوگوں کو جو شرائط بیان کیے گئے ہیں، خدا کی قسم آپ 1400 سال کی زندگی پڑھ ڈالیے گا اس میں، جب سے یہ چیز ہے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے گا کسی مرجع نے نہ دین کو بیچا ہے اور نہ کبھی دین کو نقصان پہنچانے دیا ہے۔ تو بھلا کیسے ہمیں امام سے دور کر سکتے ہیں؟ اگر واقعا ان شرائط کے ساتھ کوئی مرجع ہے تو اس مرجع کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے صاحبان علم کو، ہم نے قلم بکتے دیکھے ہیں کہ قلم بک گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے علم بکتے ہوئے دیکھا ہے کہ جہاں پیسہ مل جائے جہاں ہم نے تو دیکھا کہ وہی عالم جو امام کی کو قتل کرنے کے لیے، امام حسین کو شہید کرنے کے لیے فتوے دے، قلم بیچ بکے ہیں، لیکن مرجعیت کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ قلم بک گیا ہو، فکر بک گئی ہو، خود بک گیا ہو۔ وہ اپنے کو خود شہادت تک پہنچا دیا ہے۔ شہید اول پائے جاتے ہیں، شہید ثانی پائے جاتے ہیں، شہید ثالث پائے جاتے ہیں، جن کے دم سے سارا دین باقی ہے۔ عزیزو جو شرائط معصوم نے بیان کر دی، تم میں سے ایسے لوگ مل جائیں تو تمہارا فریضہ ہے کہ ان کے قریب ہو جاؤ، ان کے تقلید کرنے لگو، کبھی وہ دین نہیں بیچ سکتے ہیں۔ وہ اپنا گھر اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر وہ دین کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ میں نے کہا تھا کاغذ نہیں دکھائیں، انہوں نے کاغذ دکھا دیے، بات